کہتے زیارت عاشوراء کا عمل کریں تو یقیناً یقیناً مجرب عمل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوگی۔ تو ایک زائر جو دل میں یہ تمنا رکھ کے یہاں سے سفر اس نے شروع کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کے زیارت عاشوراء کا 40 دن کا ورد کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ حجت خدا سے میری ملاقات ہوگی بس جلدی کیونکہ آگے صاحب بھی پہنچ چکے ہیں۔ تو زیارت عاشوراء کا 40 دن کا انہوں نے عمل امام حرم مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کیا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 20 دن، 30 دن، 35 دن۔ اب اطمینان ختم ہونے لگا جب دیکھا کہ 2 یا 3 دن بچے 40 دن میں ڈیلی زیارت عاشوراء پڑھ رہا ہوں، میری امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سک رہی، شاید میں اس قابل نہیں ہوں یا میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ وارث خدا کو حجت خدا کو دیکھ سکے۔ اطمینان جیسے ہی ختم ہوا، اب 40 دن ہونے والے تھے، 39ویں دن نماز مغرب کے بعد زیارت عاشوراء کا عمل کر کے حرم مولا حسین سے نکلا۔ جیسے ہی حرم مولا حسین علیہ السلام سے نکلا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے ہی والا تھا کہ برابر میں ایک گھوڑا سوار آیا، اس کے چہرے پہ نقاب تھا، نقاب پوش تھا، ان کے ہاتھوں میں کچھ درہم تھے۔ ایک درہم کی تھیلی مولا امام زمانہ علیہ السلام نے اس زائر کو دی اور کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا خشکی کے رستے سے جائے گا یا ترائی کے رستے سے؟ کہا مولا خشکی کے رستے سے۔ کہا جیسے ہی آپ کوفہ پہنچو تو کوفہ میں ایک ریحان نامی شخص ہے، اسے یہ 40 دینار دے دینا، اور جب تم اس کے دروازے پہ دخل باب دو گے، جب وہ دروازہ کھولے گا تو اس کے کپڑوں پہ خون کے نشان ہوں گے، خون کے چھینٹے ہوں گے، گھبرانا مت، وہ قصاب ہے، صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا اگر وہ پوچھے کہ یہ 70 درہم کس نے دیے تو کیا کہوں؟ کہہ دینا، مولا نے کہا کہہ دینا کہ بقیہ نے دیے ہیں۔ میرے مولا کا ایک لقب ہے بقیت اللہ۔ اچھا پھر بھی یقین نہیں آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے، کیونکہ امام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ تمہاری سوچیں وہیں پر رک جاتی ہے، یہ دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جب حجت خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ 70,000 درہم کی ایک تھیلی لے کے وہ روانہ ہوا۔ جیسے ہی کوفہ میں پہنچا، دستک دی، دخل باب دیا، کسی سے پوچھا ریحان کا گھر کون سا ہے؟ کہا یہ سامنے والا ریحان کا گھر ہے۔ ریحان کے دروازے کو دخل باب دیا، ریحان آیا، ریحان نے دیکھا، کہا ریحان آپ ہے؟ اس شخص نے کہا، زائر نے کہا مولا کہ کہا میں ہوں ریحان۔ کہا میں کربلا گیا تھا مولا حسین کی زیارت کے لیے، ادھر ایک شخص ملا تھا، اس نے یہ 70,000 درہم دیے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میرا نام بتا دینا کہ بقیت اللہ نے دیے ہیں۔ تو اس نے کہا، اس شخص نے کہا ریحان نے جو قصاب تھا، 5 منٹ صرف میرے دروازے پہ رکو، 5 منٹ رکو میں اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ وہ زائر 5 منٹ رک گیا، ریحان اندر گیا، جلدی نہایا، غسل کیا، اپنے کپڑے چینج کیے، کپڑے چینج کر کے کبھی اس زائر کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیتا ہے، کبھی اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے۔ زائر گھبرا گیا، کہا میں سمجھا نہیں یہ کیا ماجرا ہے، میں تو آپ کو امانت دینے آیا تھا۔ کہا کل رات ہی میں نے توسل کیا تھا امام زمانہ سے کہ مولا 70,000 دینار کا قرضی ہوں، صبح ہونے سے پہلے مجھے چاہیے۔ جو وارث خدا نے، حجت خدا نے، امام زمانہ نے میری وہ تمنا، میری وہ حسرت، میری وہ خواہش پوری کی ہے اور 70,000 درہم مجھے آپ کے ساتھ بھیجے ہیں۔ کہا وہ امام زمانہ نے؟ کہا تو آنکھوں سے دیکھ کے آیا، نہیں پہچانا؟ میں نے تو رات ہی توسل کیا تھا اپنے وقت کے امام سے۔ تو آیت اللہ بہجت سے کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ مولا کیا کوئی گناہگار بھی اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکتا ہے؟ کہا حرملا بھی تو کر رہا تھا، گناہگار تھا نا، اپنے وقت کے امام کی زیارت کر رہا تھا نا، مگر معرفت نہیں تھی، پہچان نہیں سکا نا وقت کے امام کو۔ تو بار بار یہی جملہ دہراتا ہوں، اس عشرے میں جب بھی ڈیوٹی ملی اور فرزند زہرا نے جہاں بھی اس حقیر کی ڈیوٹی لگائی تو فرزند سیدہ پہ بات کرنی ہے، اس وقت کی جو حجت ہے، اور خدا را زیارت عاشوراء کو دیکھے کھولے۔ میں یہ جملہ نہیں کہوں گا، اگر کہوں تو شاید ایک آدمی اوپر نہیں ہو، شاید ہو بھی جائے۔ کون سا ایسا شخص اس پورے مجمع میں جو شب جمعہ زیارت عاشوراء پڑھتا ہے؟ شاید ہوگا کوئی، 1-2 ہاتھ اوپر ہوئے۔ دعا گو ہوں اس عشرے میں کہ مولا سب کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ زیارت عاشوراء پڑھیں۔ اس کے بعد وارث حجت خدا فرماتے ہیں کہ کسی کی کوئی تمنا، کسی زائر کی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو، اور سب سے بڑی تمنا ہر زائر کی یہ ہے کہ میں زیارت امام حسین کروں۔
امام حسین کی زیارت کروں تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو، کربلا کی طرف رخ کرے، یہ کربلا کی طرف رخ کرے، اپنا سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا عبداللہ، وہ زیارت عاشورہ پڑھے۔ معصوم کا وعدہ ہے، فرزند زہرا کا وعدہ ہے، تو وہ یقیناً قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا۔ بآواز بلند تر صلوات